رفعوا الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام سوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. جزاکاللہ خیرن کثیرا اقبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں. آمین ثم آمین. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریہ رشید اور میں آپ سب کو آج کے بامقصد سیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں، جس کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کا کردار اور سرگرمیاں. آج کے سیشن میں ہم نے جانا ہے کہ اسلام میں خواتین کا کردار کس قدر اہم اور عظیم ہے، ان کی سماجی خدمات، قیادت اور معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے ان کی قربانیاں کیسے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. آج کے ہمارا جو سیشن ہے، ان کی ہماری معزز مہمان اسپیکر ہے اسوا انور، جو کہ ایک پاکستانی امریکن سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے اور ینگ مسلم یو کے کی رکن ہے. آئیں کھلے ذہن اور دل کے ساتھ اس سیشن کا حصہ بنیں اور اسلامی تاریخ اور تعلیمات سے رہنمائی حاصل کریں. اب میں اپنی اسپیکر کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے علم سے مستعد کریں. اوور ٹو یو میم، پلیز کم. السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے سب کا؟ سب سے پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی معذرت کرنا چاہوں گی کہ میری ابھی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، تو اس کے اندر اگر مجھے ادھر ادھر جانا پڑے تو پلیز اس کے لیے مجھے معذرت دیجیے گا. باقی میں تھینک یو کرنا چاہتی ہوں، شکر گزار ہوں جو آرگنائزیشن ہے جو یوتھ کے لیے کام کرتی ہے، جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا. آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آئی ہوپ کہ ہم اس سیشن سے میں آپ لوگوں سے کچھ لرن کر سکوں، آپ لوگ کچھ لرن کر سکیں. اینڈ آئی وانٹ دس ڈسکشن ٹو بی پروڈکٹیو، رائٹ، کہ سارے اندر اپنا انپٹ دے سکیں، اپنی بات شیئر کر سکیں اور ہم ایک دوسرے سے لرن کر سکیں. تو جانے سے پہلے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی اپنی سلائڈس، اگر سیکنڈ اینڈ یو گائز ٹیل می کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. سیکنڈ، کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا؟ جی میم، شیئر ہو رہا ہے. اوکے،
اور میں اپنا ویڈیو کیمرہ بھی آن کر لیتی ہوں. کیا آپ سب مجھے دیکھ سکتے ہیں کلیئر؟ جی میم. اوکے. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے تو دعا پڑھ لیں بندہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم ربنا علم وفهما يا معلم ابراہیم. اللهم ربنا علم وفهما يا معلم ابراہیم. اللهم ربنا علم وفهما يا معلم ابراہیم. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وومن اینڈ ایکٹیویزم اپ ہولڈنگ جسٹس ود فیتھ اینڈ وزڈم، رائٹ؟ کہ کیسے ہم اپنی اپنی زندگی میں ایکٹیویزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں، مطلب ہم اسلام کی دعوت دے سکتے، دار پلے کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں. اور جو میجر مسکنسیپشنس ہیں وومن کو لے کے، اسلام کو لے کے، اسپیشلی ویسٹ میں، جب میں کالج جاتی ہوں یا یونیورسٹیز جاتی ہوں منہیٹن کے اندر، نیو یارک سٹی کے اندر، تو وہ میرا حجاب دیکھتے ہیں، وہ میرا سارا کچھ دیکھتے ہیں، تو ان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اپریسڈ ہے، اس کے گھر والوں نے شاید اس کو فورس کر کے یہ حجاب پہنایا ہوگا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی مسکنسیپشنز دور کرنے کے لیے کچھ میں اگزامپلز دوں گی، کچھ ہم شیئر کریں گے. تو سب سے پہلے ایکٹیویزم، رائٹ؟ میرے خیال میں، آپ لوگوں کے خیال میں ایکٹیویزم کہتے کس کو ہیں؟ یہ ہوتا کیا ہے؟ تو کوئی شیئر کرنا چاہے گا کہ آپ نے جب یہ ٹاپک کا نام پڑھا وومن اینڈ ایکٹیویزم، آپ کو کیا خیال آپ کا آیا کہ یہ کیا چیز ہوگی، یہ کیا ہوگا؟ اینی بڈی وانٹ ٹو شیئر؟ نو ججمنٹس. تو جو ایکٹیویزم ہے میرے خیال کے اندر، یا جو اس کی ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اپنی زندگیوں کے اندر حق کے لیے آواز اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ بس گھر میں تسمیہ قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ اسلام کا ایک حصہ ہے. لیکن جو مین جو اسلام کا حصہ ہے نا، وہ ایکٹیویزم ہے کہ آپ غلط کو غلط کہیں اور آپ ٹھیک کو ٹھیک کہیں. یہ اسلام کی ایک فنڈامنٹل پرنسپلس کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس کو دیکھے جا رہے ہیں، یہ اسلام اس کی بالکل بھی پرمیشن نہیں دیتا. اور اس کے اوپر بہت زیادہ حدیث ہے، جو کہ ایک میں حدیث شیئر کرنا چاہوں گی جو مسند احمد کے اندر حدیث ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کو کہ یہ ایک وادی ہے، یہ ایک ٹاؤن ہے، جا کے اس کو تباہ کر دو. یہاں پہ بہت زیادہ گنہگار ہے جو میرے نافرمان ہے، اس ٹاؤن کو جا کے تباہ کر دو. تو اس میں سے فرشتے آئے اور پھر انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اس ٹاؤن کے اندر، ان لوگوں کے اندر آپ کا ایک بندہ ہے جو دن اور رات آپ کی عبادت کرتا رہتا ہے، وہ آپ کی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، آپ کا ذکر کرتا رہتا ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جو آپ کی عبادت نہیں کرتا. کیا پھر بھی آپ اس ٹاؤن کو تباہ کرنا چاہیں گے؟ کیا پھر بھی آپ ان لوگوں کو اتنی بڑی سزا دینا چاہیں گے، حالانکہ ان کے اندر ایک ایسا انسان بھی ہے جو آپ کی عبادت کرتا رہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے میرے اس بندے کو جا کے شروع کرو یہ والی تباہی، جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور جو نمازیں پڑھ رہا ہے اور جو میرا ذکر کرے، لیکن اس کو اتنا خیال نہیں آیا کہ آپ کے سامنے میری نافرمانی ہو رہی ہے، لوگ میری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس کو اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں آیا، اس کا رنگ نہیں بدلا. یہ حدیث قدسی کے اندر یہ ہے. مطلب دیکھیں نا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کی توہین ہو رہی ہو، اس کا مذاق اڑاؤ، اور آپ اس کو بس دیکھے رہے، ہاں ہاں لیکن میں تو اللہ تعالیٰ سے پیار کرتی ہوں نا، میں گھر میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتی رہتی ہوں، یہ کرتی رہتی ہوں. تو جب ہم کوئی چیز غلط دیکھیں کریں، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں آواز اٹھائیں. کیونکہ یہ دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ دو کمپلیٹ چیزیں ہیں. جو کوئی بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے نا، وہ اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ جب بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جنت دینے کا وعدہ کیا نا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو جنت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مومنوں کا اچھا ان کو صلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
جن لوگوں نے ایمان لایا اور پھر نیک عمل کے لیے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ تو ایمان لانا اور اس پہ عمل کرنا دو کمپلیٹ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، جو کہ موسٹلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر یا مسلم امہ ان جنرل کے اندر ہم ان دونوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، اس طرح بھی کر لیتے ہیں، کانسرٹس میں بھی چلے جاتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ میں ایمان تو ہے نا، میں اللہ تعالیٰ پہ تو یقین رکھتی ہوں نا۔ تو اس کی ایک بہت خوبصورت اگزامپل جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے ابلیس کی، جو اللہ تعالیٰ سٹوری کرتے ہیں نا، کیونکہ دیکھیں کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن جو ابلیس تھا وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا تھا۔ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا تھا کہ آپ نے مجھے بنایا، تو ابلیس اللہ تعالیٰ کا ممکن نہیں تھا، وہ یقین کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے خدا ہیں، وہ اس کے کریٹر ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حق کا پتہ ہونے کے باوجود اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اسی وجہ سے اس کو سب سے زیادہ بدترین کریشن اسی لیے وہ بن گیا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کیا صحیح ہے اور اس کو پتا تھا کیا غلط ہے، اس کے باوجود اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ٹھیک ہے، تو جو مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ہاں ہم یہ کر لیتے ہیں، چلو گناہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کانسرٹس پہ بھی چلے جاتے ہیں، میوزک بھی سن لیتے ہیں، غیر محرم سے دوستی بھی کر لیتے ہیں، کوئی نہیں، نماز بھی ادھر ادھر مس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہ یقین تو رکھتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین شیطان بھی رکھتا تھا، ابلیس بھی رکھتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن کیوں وہ اتنا بڑا جرم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا تھا اور پھر اس نے نافرمانی کی۔ جو ابلیس کا کفر تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتا، جو اس کا کفر تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پتہ ہونے کے باوجود کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ بالکل بھی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جو مین ڈفرینس ہے انسان کے اندر اور ابلیس کے اندر وہ کیا ہے؟ بس ایک معافی کا ڈفرینس ہے۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، ان کے دل میں گلٹ تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، لیکن ابلیس کے دل میں وہ گلٹ نہیں آیا۔ یہ ایک بہت ہی جو خوبصورت احساس ہوتا ہے جو ہمیں کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد آتا ہے، ابلیس کے دل میں وہ نہیں آیا، لیکن آدم علیہ السلام کے دل میں وہ آیا۔ دیٹ از دی اونلی مین ڈفرینس جو ہے آدم علیہ السلام کے درمیان اور ابلیس کے درمیان۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم آدم علیہ السلام کے راستے پہ چل رہے ہیں یا پھر ہم ابلیس کے راستے میں چل رہے ہیں۔ کیا جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کیا ہمارے دل میں کوئی گلٹ آتا ہے یا ہم اس کو صرف اگنور کر دیتے ہیں؟ کیا ہم اس کو بھی فیس نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں نہیں، ابھی میں نے اس گناہ میں ابھی میں اس کو فیس نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ریزن وائی کہ میں یہ کیوں شیئر کر رہی ہوں کہ سب سے پہلے دوسروں کو دعوت دینے سے پہلے نا ہمارا اپنا ایمان پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے گھر سے جانے سے پہلے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے سے پہلے اگر ہمارا فیتھ مضبوط نہیں ہوگا نا، اگر ہمارا اپنا فیتھ مضبوط نہیں ہوگا، ایکٹیوسٹ کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ ہم لوگوں کو کیسے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ دیں گے جب ہمارا اپنا ایمان مضبوط نہ ہو اور جب ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ آف اسلام مضبوط نہ ہو؟ تو یہ ایک مین چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اسپیشلی پاکستان کے اندر لوگوں کو دینا، لوگوں کو اسلام کے بارے میں آواز اٹھانا اور جو غلط ہو رہا ہے اس کے بارے میں آواز اٹھانا، ہمیں پاکستانی کلچر کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کے لوگ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، وہ کس قسم کا سوچتے ہیں، ان کا کلچر کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے۔ اور مجھے کافی ٹائم لگا کہ پاکستان دنیا کے ایک واحد کنٹری ہے جو اسلام کے نام کے اوپر بنا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر بنا۔ باقی سارے ملک جو بنے وہ کوئی اپنی نیشنلٹیز کے اوپر بنے، کوئی اپنی زبان کے اوپر بنے، لیکن اسلام پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے اوپر بنا ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھ لیں پاکستان کا ابھی جو حال ہے، یہاں پہ مسلمان ہے، اسلام نہیں ہے، اور جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب ضرورت پڑے، جب کوئی مشکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن موسٹلی پاکستان کے اندر اسلام کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے۔ اور مجھے یہ اندازہ تب ہوا جب ہم پاکستان جاتے ہیں، ٹرسٹ می، نقاب پہننا، حجاب کرنا امریکہ میں اتنا مشکل نہیں ہے جتنا پاکستان میں مشکل ہے، کیونکہ ادھر اسلام کو، جو اسلام فالو کرتا ہے، اس کو اتنا بیکورڈ سمجھا جاتا ہے، اس کو اتنا کنزرویٹو سمجھا جاتا ہے۔
اور جتنا آپ بے حیائی پھیلاؤ گے، جتنا آپ فلتھ ڈریسنگ کرو گے، جتنا آپ ویسٹرن آئیڈیالوجی کو فالو کرو گے، ان کی طرح بولو گے، ان کی طرح لک دکھو گے، اتنا زیادہ آپ کو ماڈرن سمجھا جائے گا۔ یہ ایک ذہنی غلام لوگوں کی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے کالونائزر جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جن لوگوں سے بات کریں ان کی سائیکالوجی کیا ہے۔ موسٹلی پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر ہمیں دیکھا جائے تو یہ جو آج کل کے ماڈرن چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں، جیسے شادیوں کے اندر ڈانس وغیرہ کرنا، بے حیائی پھیلانا، فلتھ پھیلانا، ویسٹرن کلچرز اینڈ آل دیٹ، اصل میں تو یہ چیز بیکورڈز ہے۔ یہ سارا کچھ تو ابو جہل کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، یہ سارا کچھ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، ان کے سامنے بھی ایسے ہی آدھی لائک ڈانس کر رہی ہیں لڑکیاں، یہ وہ بے حیائی ہے، ڈریسنگ کی کوئی سینس نہیں ہے، یہ سارا کچھ تو ابو جہل کے زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ تو جو چیز ماڈرن ہے وہ تو اسلام ہے۔ جو چیز نبی پاک نے آ کے ختم کیا اور جس نے عورت کو اس کا سٹیٹس دیا وہ تو اسلام ہے، جس نے عورت کو اس کا ورتھ بتائیے کہ تم ایک بہت ہی قیمتی ہیرا ہو، جس کو چھپا کے رکھنا ہوتا ہے، جس کو کور کرنا ہوتا ہے، جس کی ایک امپورٹنس ہے سوسائٹی کے اندر، رائٹ؟ تو جو چیز ماڈرن ہے میرے نزدیک وہ تو اسلام ہے، ہونی چاہیے۔ اور جو بیکورڈز ہیں وہ ہے ابو جہل کا زمانہ، وہ ہے یہ ساری جو سو کالڈ آج کل کے لبرلز اور ویسٹرنز اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ بیکورڈز تو وہ لوگ تھے۔ تو سب سے پہلے ایکٹیوسٹ بننے سے پہلے ہمیں اپنی آئیڈینٹی پہ پوری طرح پراؤڈ ہونا چاہیے، پوری طرح پراؤڈ ہونا چاہیے۔ اور ہمیں دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سنرز کو ڈاؤن کرو اور اپنے آپ کو تکبر کرو کہ ہاں میں بہت تو ریلیجس، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ گناہ کو برا سمجھے، گنہگاروں کو برا نہ سمجھے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ایکٹیوسٹ بننے سے پہلے یا عورتوں کو کردار کے بارے ہمیں سب سے پہلے اپنے فیتھ کے اوپر مضبوط ہونا پڑے گا اور اپنی آئیڈینٹی کے اوپر پراؤڈ ہونا پڑے گا کہ ہم جو مسلمان ہیں یہ صحیح طریقہ ہے اور ہم اس کے اوپر پراؤڈ ہیں۔ دیکھیں، آپ ڈھیر سارے لوگ کہتے ہوں گے او یا بٹ ایم اے پراؤڈ مسلم، ایم اے پراؤڈ مسلم، لیکن جب اسلام فالو کرنے کی بات آتی ہے تو وہ پراؤڈ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں حقیقی طور کے اوپر اپنے مذہب، جو ہمارا اتنا خوبصورت مذہب ہے، اس کے اوپر پراؤڈ ہونا چاہیے، اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان کے اوپر بھی۔ تو جو عورتوں کا کردار ہے اسلام کے اندر وہ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ پاورفل رہا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو زوجہ خاتون ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے جب نبی پاک کو ضرورت تھی تو خدیجہ رضی اللہ ان کے ساتھ تھی، ان کو انہوں نے کمفرٹ دیا تھا۔ جب نبی پاک گھر آئے تھے اور وہ کانپ رہے تھے اور ان کو بخار تھا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ان کا کمفرٹ کیا، ان کی ٹیک کیئر کی۔ اور ہمیشہ سے عورتوں کا اسلام کے اندر کردار بہت ہی زیادہ اہم رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا اینڈ پہ ڈسکس کریں گے۔ ابھی سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ لوگوں کو دعوت دینے کے ٹائم سب سے جو مین چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے وزڈم، حکمت۔ چلے ہم نے یہ تو مان لیا کہ ہمیں برائی سے روکنا ہے ہم نے، اور اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، ٹھیک ہے، اتنا تو کنفرم ہو گیا، ہم ساروں کو پتا ہے کہ یہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک کی حدیث بھی ہے کہ اگر آپ کچھ غلط دیکھ رہے ہو تو کوشش کرو کہ اس کو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو ایٹ لیسٹ کوشش کرو کہ اس کو بول کے روک لو۔ اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو دل میں برا کہو، اور یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ ہمیں یہ سب تو پتہ ہے، لیکن اب چلیں دیکھ لیں کہ ہم کچھ غلط ہوتا دیکھ رہے ہیں، جیسے فلسطین کا معاملہ آپ کر لیں، یا پھر ہمارے اپنے گھروں میں جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے، یا ہماری اپنی سوسائٹی میں جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے اس کو انکاؤنٹر کیسے کرنا ہے، ہم کیسے اس کو اپروچ کریں گے؟ سب سے پہلی جو چیز جو حدیث کے اندر بھی ہے کہ سب سے پہلے اس کے لیے 3 کوالٹیز ہونی چاہیے۔ پہلی بات ہے نالج، کہ آپ جس چیز کے بارے میں لوگوں کو بتائیں آپ کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے۔ دوسری بات نرمی، جینٹلنس، اور ایک اور حدیث کے اندر نبی پاک صحیح بخاری کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نرم ہوں اور میں نرمی کو پسند کرتا ہوں، اور جو چیز میں نرمی کو عطا کرتا ہوں وہ میں سختی کو کبھی بھی عطا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آپ غصے میں ہیں، آپ کوئی چیز غلط دیکھ لی، آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن اس کو بھی اپروچ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی جا کے اس کے اوپر اگر اسکریم کرنا شروع کر دو گے، اس کو ڈانٹنا شروع کر دو گے، تو یہ آپ کو کبھی بھی آپ کے مقصد کے اوپر نہیں لے کے جائے گا۔ اور تیسری بات، یہ اسلام کا بہت ہی غلط ریپریزنٹیشن ہے
مین ریزن جو اسلام اتنا پاکستان میں بیکورڈ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں نا، انہوں نے ریلیجس لوگوں کی، مذہبی لوگوں کا ہمیشہ بری سائڈ ہی شاید دیکھی ہے. انہوں نے ہمیشہ ان کو عذاب کی باتیں کرواتے ہی دیکھا ہے، جہنم کا باتیں ہی کرتے دیکھا ہے. انہوں نے ہمیشہ ان کو ڈانٹتے ہی دیکھا ہے. انہوں نے ہمیشہ ان کو اسٹرکٹ ہوتے ہی دیکھا ہے کہ تم یہ نہیں کرو گے، تم جہنمی ہو، یہ وہ. تو سب سے پہلے اگر ہم اپنے کردار کو خوبصورت نہیں بنائیں گے، اگر ہم اپنی آواز کو، اپنی زبان کو خوبصورت نہیں بنائیں گے، تو لوگ ہم سے اور دور بھاگ جائیں گے. تو فرسٹ چیز، دعوت دینے کے ٹائم، ایکٹیویزم کرنے کے ٹائم، پہلی چیز تو یہ ہے کہ نالج. دوسری چیز جینٹلنس، نرمی. اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز پیشنس، صبر. اور اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ نالج کمز بیفور اٹ، کہ آپ کا جو علم ہے وہ جب آپ دعوت دے رہے ہو تو اس سے پہلے آپ کو ہونا چاہیے. اور نرمی جب آپ وہ کر رہے ہو، اپنی بات پورٹری کر رہے ہو، اس میں نرمی ہونی چاہیے. اور پھر صبر اس کے بعد، کیونکہ جب بھی آپ حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، آپ کی زندگی میں مسئلے ضرور آئیں گے، لوگ آپ کو ضرور برا کہیں گے. تو یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں جو نبی پاک نے بھی اپنی زندگی میں انکاؤنٹر کی. اب آپ دیکھیں، نبی پاک تھے نا، ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم اپنے ریلیجن میں مس کر دیتے ہیں. اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ریلیجن کا ایکٹیویزم سے، پالیٹکس سے، ان ساری چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا ریلیجن ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اچھے اچھے رہیں، اپنی زندگیوں میں ایماندار ہیں، اپنی زندگیوں میں عبادت کریں. لیکن اگر ہم نبی پاک کی زندگی دیکھیں تو جو سارا جو کفار تھے وہ نبی پاک کے خلاف کیوں ہو گئے تھے؟ ابو جہل کو کیا مسئلہ تھا نبی پاک سے اگر وہ اپنے گھر میں نمازیں پڑھتے رہتے؟ کیا مسئلہ ہونا تھا ان کو مسلمانوں سے کیا مسئلہ ہونا تھا اگر وہ اپنا خدا اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، یا وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، یا وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے؟ ان کو اس سے کیا مسئلہ ہونا تھا؟ اصل میں ان کو مسئلہ تھا ہی اس لیے کیونکہ نبی پاک ان کی طرز زندگی کو چیلنج کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ یہ جو بزنس کر رہے ہو، آپ کی اکانومی غلط ہے، آپ کا رہنے کا سٹائل غلط ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ غلط ہے. تو نبی پاک غلط کو غلط کہتے تھے، جس کی وجہ سے سارا کفار ان کے خلاف ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان شہید ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اسلام کو یہ جو ساری مشکلات پیش آئی تھی. کیونکہ نبی پاک کی مین ٹیچنگ یہ تھی کہ جب آپ غلط ہوتے دیکھ رہے ہو تو آپ اس کے خلاف بولو، اور جب آپ بولو گے تو آپ کی زندگیوں میں آف کورس مشکلیں آئیں گی. اور یہی بات اسلام پروموٹ کرتا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں یہ مشکلیں آئیں گی تب آپ نے صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ نے بالکل صحیح چیز کی ہے. اس ٹائم آپ دیکھ لیں نبی پاک، ان کی زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہوگی کہ جب ان کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے، ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اور جب ان کے سامنے ان کے کمپینینز، ان کے صحابہ شہید کیے جا رہے ہوں گے. لیکن تب بھی نبی پاک ڈٹے رہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ حق کا راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. آج آپ پاکستان کے جو حالات دیکھ لیں یا دنیا کے جو حالات دیکھ لیں، چلے ہم زیادہ تو نہیں کر سکتے لیکن ہمیں اس کے خلاف بولنا ہوگا. اور قیامت کے دن ہمارے سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے سامنے یہ غلط چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کے گھر میں غلط چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کی سوسائٹی میں غلط چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ اس کو بس دیکھے جا رہے ہو اور اس کو بدلنے کی کوئی چیز نہیں کر رہے. تو ہمیں اس کے بارے میں بولا جائے گا، پوچھا جائے گا. اور مین چیز یہ ہے، ایز وومن، ایز وومن ان اسلام، ٹھیک ہے، ہمارا مین کردار ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہے کہ ایک پوری جنریشن ہم نے ریز کرنی ہوتی ہے، اور ہمارا ایک بہت زیادہ امپیکٹ ہے، ایک انفلوئنس ہے اپنی سوسائٹی کے اندر. اگر ہمارے پاس اسلام کو نالج نہیں ہوگا نا، اگر ہمارے پاس اسلام کے کلیئر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، تو پوری جنریشن جاہل، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا اگر ہم وومن کے پاس نالج نہیں ہوگا. کیونکہ the best way we can deliver our knowledge is through the generation. ہم اپنے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ سب سے پہلے ہم خود نالج کو لرن کریں اور پھر لوگوں کو بھی بتائیں. اور دوسری سٹوری جو موسیٰ علیہ السلام کی میں نے شیئر کرنی تھی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کس سے بات کرنے جا رہے تھے؟ فرعون سے، جو کہ بچوں کو قتل کرتا تھا، جو کہ سب سے بڑا ظالم آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر کوئی
اچھائی نہیں آپ کہہ سکتے، اتنا زیادہ وہ بے رحم تھا، وہ بچوں کو قتل کرتا تھا، وہ عورتوں کو قتل کرتا تھا، اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے، پھر اون نصیحت قبول کر لے، امیجن کریں، جو کہ اتنا ظالم ہے۔ تو ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں یا ہماری سوسائٹی میں، اس بندے نے میری بات نہیں سننی، مجھے پتا ہے اس بندے نے میری بات نہیں سننی، اس کا دل اب بس وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا دل اب بلیک ہو گئی، اس نے میری بات نہیں سنی، یہ وہ۔ لیکن اگر آپ قرآن کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم فرعون سے بھی بات کرو گے نا نرم لہجے میں، تو کیا پتا وہ بھی تمہاری بات سن لے۔ اور قرآن کے اندر ایک اور جگہ پہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سب سے بڑا دشمن ہمارا دوست بن جائے؟ اس کی ایک ٹرک ہے جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا جگری دوست ہو جائے، تو آپ اس کی برائی کا، اس کے تلخ لہجے کا اچھے طریقے میں جواب دیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا۔ تو ہماری اپنی زندگیوں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ ریلیشن شپ صحیح نہیں چل رہی، یا کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، یا کوئی ٹھیک نہیں کر رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا جواب بہت ہی اچھے طریقے سے دینا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے۔ اور پھر آپ دیکھو گے کہ جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دیں گے، کیونکہ یہ خود اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس انسان نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، میں نے بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرنا ہے؟ ہاں، آپ کے پاس حق ہے، آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں اور آپ اس سے اچھے طریقے سے بات کریں۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر ہمیں ہمارے گھر میں بھی ساروں کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب دیں۔ اور ایک اور چیز جو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے لرن میں نے کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے نا پانچ خوف تھے جو اللہ تعالیٰ کو بتائے تھے جب وہ فرعون سے بات کرنے جا رہے تھے، جب وہ اس جرنی کے اوپر جا رہے تھے کہ حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے جا رہے تھے۔ تو 5 خوف تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے آئے تھے، اور یہ 5 خوف ایسے خوف ہیں جو ہر انسان کے دل میں ضرور آتے ہیں اور وہ اس کو ضرور ستاتے ہیں۔ اور وہ 5 خوف کیا ہیں؟ پہلا خوف یہ ریجیکشن کا، کہ کہیں لوگ مجھے ریجیکٹ نہ کر دیں، اور یہ سورہ 2044 کے اندر اللہ تعالیٰ وہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ مجھے وہ والا نکال لینے دے۔ تو جو 5 خوف ہے، پہلا خوف یہ انکار کا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا، کیا یہ ہمارا خوف نہیں ہوتا؟ کسی انٹرویو پہ جانے سے پہلے، کسی سے بات کرنے سے پہلے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کچھ غلط کر رہے ہیں، ان کو بولنے سے پہلے آپ کو یہ خوف تو ہوتا ہے نا کہ کہیں وہ مجھے انکار نہ کر دے، کہیں وہ مجھے ریجیکٹ نہ کر دے، یا انٹرویوز میں آپ کر لیں، یا کہیں پہ بھی آپ جا رہے ہیں اپنے فرینڈس کو، تو ہر انسان کے اندر یہ خوف ضرور ہوتا ہے کہ کہیں لوگ اس کو جھٹلا نہ دیں۔ اور یہ ایک بہت ہی نیچرل بات ہے، کیونکہ جب کوئی آپ کو جھٹلاتا ہے، کوئی آپ کو انکار کرتا ہے، تو آپ اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہو، بہت حقیر سمجھتے ہو۔ تو یہ ایک خوف تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھا، حالانکہ وہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ کا ان کا ڈائریکٹ کنیکشن تھا، لیکن پھر بھی ان کو یہ خوف تھا۔ تو پہلا خوف انکار کا، ریجیکشن کا۔ تو جیسے ہی ہم ایکٹیویزم کے راستے میں جائیں گے، ہم لوگوں کو حق کے بارے میں تلقین کریں گے، تو یہ خوف 5 ایسے خوف ہیں جو ہماری زندگی میں آئیں گے، تو ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ پہلا خوف انکار کا، ریجیکشن کا۔ دوسرا خوف دل کا تنگ ہونا۔ اور ایک اور جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اور میرا سینہ تنگ ہو جائے گا، کہ جب میں فرعون سے جا کے بات کروں گا، اور اس کو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں انزائٹی ہونا، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ سے بالکل نکلی جا رہی ہے، آپ کا کنٹرول نہیں رہا اس چیز کے اوپر، اور آپ کو انزائٹی ہونے لگ جاتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف تھا کہ ان کا سینہ تنگ ہو جائے گا، یعنی وہ دباؤ اور پریشانی محسوس کریں گے۔ اور ہم میں سے بھی بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے، جب ہمیں کوئی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے،
جیسے کوئی بڑا امتحان ہو گیا، کام، یہ وہ، تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو پورا نہ کر پائے پھر کیا ہوگا، تو یہ خوف، یہ انزائٹی، یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھی. تو یہ ہو گیا دوسرا خوف، اور میرا سینہ تنگ ہو جائے گا، مجھے انزائٹی ہونا شروع ہو جائے گی کہ میں اس کی کیپیبل بھی ہوں کہ نہیں، یہ میں کر بھی سکتی ہوں کہ نہیں. تو یہ ہو گیا دوسرا خوف. تیسرا خوف کون سا ہے؟ گفتگو میں روانی کی کمی ہے. اب یہ ایک ایسا خوف تھا جو مجھے ابھی بھی ہو رہا ہے، اور مجھے اس سیشن سے پہلے بھی ہو رہا تھا، کہ اگر میں اپنی بات صحیح طرح سے کنوے نہ کر پاؤں. اور اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں 26 آیت 13 میں، اور میری زبان روانی سے نہیں چلے گی. یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے. ہمیں کتنی دفعہ ایسا خوف ہوا ہے کہ کوئی انٹرویو ہو گیا یا کوئی اسپیچ کا ہمیں کہہ دے کہ اگر میں صحیح طرح نہ اگر میں صحیح طرح نہ بات کر پاؤں، اگر میں بھول جاؤں، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، اگر میرے سے اسی طرح بات نہ کرنی ہو، اگر میں اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے نہ کرنے پاؤں، پھر تو امبیرسمنٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک تیسرا خوف ہے جو ہر بندے کو ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھا. تو ان کو یہ فکر تھی کہ وہ فرعون سے کیسے بات کریں گے. انہیں خوف تھا کہ ان کا پیغام واضح نہیں ہوگا اور لوگ انہیں نہیں سمجھیں گے. تو یہ خوف عام ہے جو کہ ہر انسان کو ہوتا ہے. اب چوتھا خوف کون سا ہوتا ہے ہماری زندگی میں؟ وہ ہے نقصان کا. کہ اور موسیٰ علیہ السلام اس خوف کا بھی اللہ تعالیٰ سے ذکر کرتے ہیں، اور ان کا میرے خلاف دعویٰ ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا ان کا پاسٹ کیا ہے، کہ ان سے کسی کا قتل ہو گیا تھا بائی ایکسیڈنٹ، اور اب ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ جب میں فرعون کے پاس جاؤں گا اس کو تو پتہ چل جائے گا، وہ تو مجھے قتل کر دے گا. لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے. تو چیز یہ ہے کہ ڈر غلط بات نہیں ہے، ڈر کا آنا کمزوری نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے خوف کو، اپنے فیئر کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے، نہ کہ ہمارے فیئر ہمیں کنٹرول کریں. تو یہ ایک مین چیز ہے جو کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے پتہ چلتی ہے. چلیں اب پانچواں خوف بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جو پانچواں خوف ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو یہ 5 خوف تھے. اور پانچواں خوف کون سا تھا؟ اختیار کا نقصان. مطلب کسی کے ظلم سے آپ کو خوف ہونا. اب جیسے پاکستان میں دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پاورفل لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کا کسی غلط بندے سے لڑائی ہو جائے یا یہ ہو جائے تو اس کے پاس بہت طاقت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ ایک خوف ہوتا ہے. یا میں اس بندے کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتی، وہ ہمیں جیل میں ڈال دے گا، یا وہ ہمیں یہ کر دے گا، یہ نقصان ہو جائے گا. تو سیم موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا خوف تھا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر جلدی عذاب نازل کرے گا یا حد سے تجاوز کرے گا. اب یہ دیکھیں، کیا ہمارے خوف اور موسیٰ علیہ السلام کے خوف مختلف ہیں؟ نہیں ہے. ہماری زندگی میں چلے ہمارا مشن اتنا بڑا نہ ہو کہ ہم نے دنیا کے سب سے پاورفل بندے کے سامنے جا کے اللہ تعالیٰ کی دعوت دینی ہو، شاید ہمارا مشن اتنا بڑا نہ ہو، لیکن ہماری زندگیوں میں یہ 5 خوف ہیں کہ جو بار بار آتے رہتے ہیں. اور اس سٹوری سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ خوف تھے اور وہ نبی تھے، لیکن انہوں نے کیسے ہم اپنی زندگیوں میں ان خوف پہ قابو پا سکتے ہیں؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق سے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بتائیں، ان سے کانورسیشن کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں میرے دل کو تنگ کر رہی ہیں، مجھے ان بات کا خوف ہے، آپ میری مدد کریں. اور سیم چیز موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی جب وہ کوہ طور پہ گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری یہ خوف ہے اور مجھے ڈر ہے کہ فرعون یہ کر دے گا، میں اسی طرح بول نہیں پاؤں گا، وہ انکار کر دے گا مجھے، وہ مجھے قتل کر دے گا، مجھے ڈر ہے ان ساری چیزوں کا. تو تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز کا حکم دیا تھا. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب بھی ہماری زندگی میں یہ خوف طاری ہو جائے تو ہمیں اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے وہی کوہ نور پہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی تھی، ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم بھی اللہ تعالیٰ کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ کے راستے کے لیے بولنا چاہتی ہوں، میں حق کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں، لیکن یہ ایک خوف ہے جو میرے دل میں ہے، اور آپ میری مدد کریں. اور یقیناً جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی اور پھر قرآن کے اندر یہ سارا پروسیس بتایا ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری بھی مدد کریں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو بتانا پڑے گا، ان سے کانورسیشن کرنی پڑے گی، ان سے وہ کنیکشن بلڈ کرنا پڑے گا. تو جو مین چیز ایکٹیویزم میں ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے خوف کے اوپر قابو پائیں، کیونکہ یہ آسان چیز نہیں ہوتی، اسپیشلی ایز وومن.
اسپیشلی ایز وومن ہم تو چھوٹی چھوٹی چیز سے ہمیں ڈر لگ جاتا ہے کہ اور کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن ایز اے مسلم ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے، اور نماز میں اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن بلڈ کرنا چاہیے، اور ہر بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں مسلمان وومن کا، مسلم وومن کا ایکٹیویزم میں رول، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو بہت زیادہ اگزامپلز ہیں، لیکن جو میں نے بریفلی پہلے مینشن کیا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، جو سب سے پہلی مسلمان تھی، اور انہوں نے نبی پاک کو ایموشنلی سپورٹ کیا تھا، فائنینشلی سپورٹ کیا تھا، انٹلیکچولی سپورٹ کیا تھا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا ایکٹیویزم سے کوئی لینا دینا نہیں، پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ ان کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ کیا وہ سب سے بڑی بزنس وومن نہیں تھی؟ کیا انہوں نے نبی پاک کو اور پورا جو اسلام کا مشن تھا، جو پہلا دور تھا، تب تو مسلمان اتنے امیر نہیں تھے، کون سب کچھ فنڈ کر رہا تھا یا کون سارا کچھ کر رہا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کر رہی تھی، نہ صرف ایموشنلی بٹ فائنینشلی بھی۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں ایجوکیشن لینی چاہیے، تاکہ جب بھی ہمیں موقع ملے کہ ہم اسلام کی راہ کے اوپر ڈونیٹ کر سکیں یا کچھ کر سکیں، تو ہمارے پاس وہ کیپیبلٹیز ہونی چاہیے، جو کہ ہمیں دیکھیں سب سے عظیم عورتوں میں کس کا نام ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام ہے نا، اور ان کے پاس یہ ساری کوالٹیز تھیں، وہ اتنی اسٹرانگ تھیں۔ تو مین بات یہ ہے کہ ہمیں ایموشنلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا، ہمیں فائنینشلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اور ہمیں انٹلیکچولی بھی اسمارٹ ہونا پڑے گا۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ چلو ویسے تو کوئی بندہ اسٹرانگ ہے، لیکن جب جذبات پہ آتا ہے تو وہ بہت جلدی ایموشنل ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے فیئرز کو کیسے کوپ کریں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ایموشنز کو کیسے کوپ کریں۔ تو یہ ایک مین 3 کوالٹیز تھیں جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تھیں۔ وہ ایموشنل پاورفل تھیں، فائنینشلی بھی پاورفل تھیں، اور انٹلیکچولی بھی پاورفل تھیں، اور انہوں نے اپنی ساری جو ریسورسز تھیں وہ نبی پاک کے مشن کے لیے استعمال کی۔ اور ایون آفٹر خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ کے بہت بعد بھی نبی پاک ہمیشہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ نے مجھے سپورٹ کیا اور کسی نے نہیں کیا، جب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا تو تب وہ میرے ساتھ تھی۔ تو یہ ہے وومن کا کردار جو کہ اسلام کے اندر تھا، اور ہمیں بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری بہت زیادہ پاورفل عائشہ رضی اللہ عنہ، رائٹ، وہ ایک اسکالر تھیں۔ اب دیکھیں کبھی کبھی مجھے بھی بہت زیادہ ہیٹ کامنٹس آتے ہیں، یا یہ آتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر دعوت، یہ وہ عورت کا کام صرف گھر میں رہنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اگر بندہ دیکھے سب سے بڑی اسکالر عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، اور بلکہ صحابہ عمر رضی اللہ عنہ وہ سارے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے دین سیکھنے کے لیے، ان سے کوشچنز کرتے تھے، سارے صحابہ ان کے پاس آتے تھے کوشچن کرنے کے لیے۔ لیکن آف کورس آپ کو پردے میں رہنا ہوتا ہے، آپ کو ماڈسٹی سے بات کرنی ہوتی ہے، لیکن جو سب سے بڑی اسکالر تھی ایٹ دا ٹائم وہ عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، جنہوں نے 2200 سے زیادہ حدیث نریٹ کیا، سب سے زیادہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی ہیں۔ اور اب دیکھیں اگر ان کے پاس یہ والی نالج کا علم نہ ہوتا تو ہاف آف اسلام بلائنڈ ہوتا ابھی اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک کا جو وزڈم تھا عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے کا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ کرنا ہے، کہ یہ والی شادی ہونی چاہیے، تو اس کے اوپر کتنا، اس کے پیچھے کتنا بڑا وزڈم تھا ایسا کرنے کے لیے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ انٹلیکچولی اسمارٹ تھیں، بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ تھیں۔ تو ہمیں بھی ان جیسا بننا چاہیے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن لینی چاہیے، اور ہر فیلڈ کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر۔ اور تیسرا آسیہ رضی اللہ عنہ، جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، اور وہ سمبل تھیں ریزسٹنس کا، فیتھ کا، کہ ان کا جو شوہر تھا وہ بہت بڑا ظالم تھا، وہ لوگوں کو قتل کرتا تھا، یہ کرتا تھا، لیکن وہ اس کے باوجود بھی صحیح راستے پہ وہ رہی تھیں۔ تو ہمیں بھی اس سے پتہ ہونا چاہیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہوتے ہیں، لیکن ہماری فیملیز میں ہمیں پتہ ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کوئی غلط کر رہا ہے، تو اس ٹائم ہمیں حق کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، نو میٹر کہ جو بھی اس کا پھر آؤٹ کم ہو، وہ پھر فرق نہیں پڑتا۔
اور یہی ہمیں لیسن ان ہمیں سارے صحابہ سے بھی ملتا ہے، نبیوں سے بھی ملتا ہے، جتنی بھی بڑی فیمیل ایکٹیوسٹ ہیں ان ساروں سے بھی ملتا ہے. تو یہی ایک چیز ہے جو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں لانی چاہیے. اور یہ تھی ہمارے آج کا منی پریزنٹیشن. اگر کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے، کچھ بتانا چاہتا ہے، کوئی ان کے ذہن میں بات آئی ہے جو کہ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے، تو وہ کر سکتے ہیں. اور باقی میں نے یہ کہنا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایکٹیوسٹ بننے کے لیے آپ کے پاس ایک بہت زیادہ پاورفل آواز ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے، ہر بندے کی ڈفرینٹ فیلڈ ہوتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے سے صحیح صحیح سے بولا نہیں جائے گا، تو آپ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیج دیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایڈمٹ کریں کہ کیا پتا آپ کے پاس بیسٹ پبلک اسپیکنگ سکلز نہ ہو، لیکن ہر انسان کی ڈفرینٹ سکلز ہوتی ہیں. آپ انہیں اپنی فیلڈ کو پہلے دیکھنا ہے کہ شاید آپ جرنلزم میں اچھے ہو، شاید آپ ویڈیوگرافی میں اچھے ہو، شاید آپ لائک میڈیکل میں اچھے ہو. تو ڈھیر ڈفرینٹ فیلڈز ہیں جو کہ ہم لے سکتے ہیں. ہر بندے کی ڈفرینٹ سکلز ہوتی ہیں، لیکن آپ نے بس یہ جدوجہد کرنی ہے کہ آپ کی کوئی بھی کریئر ہے، کوئی بھی فیلڈ آپ چوز کرتے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اپنی کائنڈنس سے، اپنے لہجے سے، اپنے ہر چیز سے. آپ نے بس، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جس فیلڈز میں بھی جائیں، لیکن جب کچھ غلط ہو رہا ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور لوگوں کو اچھے کی طرف بلائیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. تو یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے زندگی کا. باقی اگر کوئی کچھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہے، کوشچنز آنسرز، تو پلیز کریں. السلام علیکم. جی مریم. جی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اللہ نے حکم دیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کا. جی 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 یہ ان کو حکم آیا تھا، اور نبی پاک کا یہ اپنا ڈیسیجن نہیں تھا. اور آپ دیکھیں اس کے اوپر کافی زیادہ لوگ کرٹیسائز، یا جو نان مسلمز ہیں، آف کورس مسلمز تو کبھی بھی نہیں کریں گے، لیکن جو نان مسلمز ہیں، دیکھیں نبی پاک نے کم عمر سے شادی کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ شادی نہ ہوئی ہوتی تو ہاف آف اسلام، آدھا اسلام، ابھی ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہونا تھا. نبی پاک کے ازواجی زندگی کی وجہ سے، انر میٹرز کی وجہ سے، اور اتنی زیادہ حدیث ہیں، جیسے رہن سہن، نبی پاک کا طریقہ، ان کی ریلیشن شپ، ان کی فیملی کے ساتھ، یہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے. اور جو نبی پاک دیکھیں، جو نبی پاک تھے نا، ان کے جو پرائم ایئرس تھے، انہوں نے صرف ایک عورت سے شادی کی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے. لیکن جب وہ اسلام کی ضرورت کے لحاظ سے، اب آف کورس دیکھیں مین ریزن جو نبی پاک کی شادیوں کی وہ یہ بھی تھی کہ پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک خود ڈائریکٹلی عورتوں سے ویسے مخاطب نہیں ہو سکتے تھے جیسے وہ اپنے میل صحابہ سے ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے، پردے کے ایشوز وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے وہ ضرورت تھی کہ ایٹ لیسٹ گھر میں کوئی ہو جو کہ نبی پاک ان کو دین سکھائیں، جو ان کی نکاح میں ہو، نبی پاک ان کو دین سکھائیں، اور وہ پھر باہر جا کے عورتوں میں دین سکھائیں. یہی ایک طریقہ تھا جو ہو سکتا تھا. اس لیے اگر آپ دیکھیں نا تو نبی پاک نے ویڈوڈ سے شادی کی ہے، نبی پاک نے پہلے جو ڈیورس ہوئی ہیں ان سے شادیاں کی ہیں، اور سب سے موسٹلی جو نبی پاک کی ہے نا وہ بہت زیادہ انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنٹ ہے. اور موسٹلی جو ہمیں حدیثیں ملتی ہیں وہ نبی پاک کی جو بیویاں ہیں ان سے ملتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا وزڈم تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جو اسلام ہے، جو پورا ایک وومن کا پورشن ہے، جو پورے انر میٹرز آف دا ہاؤس ہے، وہ لوگ اس سے بالکل بلائنڈ نہ رہیں. تو اس لیے ضرورت تھی کہ یہ سب کرنے کی تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اور لوگ جان سکیں اس لائف کے بارے میں. تو آف کورس وہ نبی پاک کی بیویاں ہی کر سکتی تھی. ویسے تو نبی پاک عورتوں کے آگے جا کے ان کو ایسے لیکچرز وغیرہ ان سے مخاطب تو نہیں ہو سکتے تھے نا پردے کی وجہ سے. تو اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حکم وہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا تھا، تو وہ اسی وجہ سے تھا. جی بہتر. باقی اور کوئی دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، آپ یہاں پہ اپنے کوئی خیالات شیئر کریں گے، کوئی ایک انسان آپ کی وجہ سے اس پہ غور و فکر اگر کرے گا، اس کے بارے میں عمل کرنا شروع کرے گا، تو پوری زندگی تک آپ اس کو ثواب ملتا رہے گا.
امیجن کریں آپ ابھی یہاں پہ تھوڑی سی کوئی سٹوری شیئر کر لیں، کوئی حدیث آپ کے ذہن میں آئی ہے وہ شیئر کر دیں، تو جو بھی اس پہ سنے گا وہ قیامت تک یا اس کے بعد بھی آپ کا وہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ تو ہمیں اس طرح کی چیزوں سے اپرچونٹی حاصل کرنی چاہیے ہمیں، اور شیئر کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی چیزیں۔ تو کسی کے ذہن میں کوئی سوال جواب؟ چیٹ باکس میں کوشچن ہے کہ ہم ایموشنلی اسٹرانگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہوں یہ ایموشنلی اسٹرانگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر میں کہوں گی کہ ایموشنلی اسٹرانگ آپ صرف نماز سے ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتیں ہمیں بہت ہرٹ کرتی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ موسٹلی چیزیں کے بارے میں ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور نہیں کہہ پاتے۔ دیکھیں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو نرم لوگ ہوں گے نا، جن کا دل چڑیا کے دل جیسا ہوگا، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو دیکھیں، یہ کوئی خامی نہیں ہے کہ آپ ایموشنلی اتنے زیادہ اسٹرانگ نہ ہو، آپ تھوڑی سی باتوں میں آپ ہرٹ ہو جاؤ، یہ وہ ہو، لیکن اس کو اپنے آپ کے اوپر حاوی نہیں ہونا دینے چاہیے۔ آپ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جب بھی اس طرح کی زندگی میں آپ کے اندر کوئی آئے تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، ان سے مدد حاصل کریں، نماز اور صبر سے۔ نماز اور صبر، یہی ہے نا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا بالصبر، کہ آپ لوگوں کو بھی تلقین کرتے رہیں صبر کی، اور خود بھی نماز اور صبر سے آپ مدد لیں۔ تو یہی ہے۔ آپ ہم اور کس کے پاس جا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے ہم نے۔ اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ میم۔